دیکھو لڑکے، تم پر میرا جو 10 لاکھ کا قرض ہے وہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن بدلے میں تمہیں ایک لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ ارشاد کے جواب پر فواد دنگ رہ گیا۔ میرے پاس تو اپنے رہنے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہیں گھر، گاڑی، کاروبار سب میں دے دوں گا، تمہیں صرف اس لڑکی سے شادی کرنی ہے اور وہ کرنا ہے جو ہم کہیں گے۔ بولو، منظور ہے؟ اس نے مزید وضاحت کی تو فواد حیرت سے سوچ میں پڑ گیا۔ فواد ایک ہینڈسم لیکن لاوارث آوارہ لڑکا تھا، اسے پیسوں کی ضرورت تھی تو وہ شادی کے لیے مان گیا، لیکن جس لڑکی سے اس کی شادی کرائی گئی وہ… دیکھو لڑکے، تم پر میرا جو 10 لاکھ کا قرض ہے وہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن بدلے میں تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ ارشاد ملک نے حیرت انگیز بات کرتے ہوئے شرط رکھی۔ کیا کرنا ہوگا سر؟ فواد کھٹکا۔ میں جس سے کہوں گا اس لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ ارشاد کے جواب پر وہ دنگ رہ گیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں سر، میرے پاس تو اپنے رہنے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وقتی شادی کرنی ہوگی، صرف تب تک جب تک ہم کہیں۔ یوں سمجھو بس تم ہمارا ایک مہرہ ہوگے، تمہیں گھر، گاڑی، کاروبار سب میں دے دوں گا، تمہاری شادی کا اور شادی کے بعد کا سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، تمہیں صرف اس لڑکی سے شادی کرنی ہے اور وہ کرنا ہے جو ہم کہیں گے۔ بولو، منظور ہے؟ اس نے مزید وضاحت کی تو فواد حیرت سے سوچ میں پڑ گیا۔ فواد ایک لاوارث آوارہ لڑکا تھا، لیکن وہ بچپن سے ایسا نہیں تھا۔ اس نے 14 جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں، باپ خود بھی اسکول ماسٹر تھا جو اس کے بچپن میں چل بسا تھا، اور پھر ماں کے مرتے ہی وہ لاوارث ہو گیا، کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ آوارہ جواری دوستوں میں وہ بھی ویسا ہی بن گیا۔ انہی دوستوں کے کہنے پر اس نے ارشاد ملک کے خاص آدمی سے 10 لاکھ روپے 2 ماہ کے وعدے پر ادھار لیے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا بڑی رقم جوئے میں لگا کر اس سے ڈبل جیتیں گے، لیکن بدبختی ہوئی کہ یہ پیسے بھی ہار گئے۔ تب سے فواد ارشاد ملک کے آدمیوں سے چھپتا پھر رہا تھا، لیکن بالآخر آج وہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ فواد کو لگا تھا اب وہ نہیں بچے گا، لیکن ارشاد ملک کی غیر متوقع بات سن کر وہ دنگ کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کام کے لیے آپ نے مجھے ہی کیوں چنا سر؟ آپ کسی اور سے بھی یہ کام کرا سکتے تھے، فواد نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ کیونکہ ایک تو تم ہمارے قرض دار ہو، دوسرا جس لڑکی سے شادی کرانی ہے وہ اونچے خاندان کی ہے، تم شکل و صورت سے اچھے گھر کے لگتے ہو، تھوڑے پڑھے لکھے بھی ہو، تو وہ لوگ تم پر آسانی سے بھروسہ کر لیں گے۔ ارشاد ملک نے وجہ بتا دی۔ اور اگر میں یہ کام کرنے سے انکار کر دوں تو… ایک اور سوال کی ضرورت ہوئی۔ تو پھر 2 دن کے اندر میرے 10 لاکھ واپس کر دینا، ورنہ تیسرے دن تمہاری لاش کسی کچرے خانے میں ملے گی۔ اس نے شفاف نتائج سے آگاہ کیا تو فواد کو سانپ سونگھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں سر۔ مرتا کیا نہ کرتا کے تحت اسے راضی ہونا پڑا۔ شاباش نبیل، اس لڑکے کو کام سمجھا کر اس کام کے لیے اچھی طرح تیار کر دو۔ ارشاد ملک اپنے خاص آدمی کو حکم دیتا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ بتائیں گے کہ مجھے کس سے اور کیوں شادی کرنی ہے؟ فواد نبیل کے سامنے سراپا سوال بنا ہوا تھا۔ تمہیں بزنس مین سعید انور کی اکلوتی بیٹی عائشہ سعید سے شادی کرنی ہے۔ کچھ سال پہلے سعید کی وجہ سے ہمارا کروڑوں کا مال ضبط ہو گیا تھا۔ یہ ڈیل اس کے ایک ریسٹورنٹ میں ہو رہی تھی۔ اس نے محب وطن شہری بنتے ہوئے پولیس کو اطلاع کر دی، جس سے ہمیں بہت نقصان ہوا۔ ارشاد سعید کو اسی دخل اندازی کی سزا دینا چاہتا ہے۔ اس نے کچھ تفصیل بتا دی۔ تو اس کے لیے بیٹی سے شادی کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ الجھا۔ کیونکہ بیٹی تکلیف میں ہوگی تبھی تو باپ تڑپے گا، بے رحم جواب ملا۔ لیکن اس نے مزید کہنا چاہا مگر نبیل نے روک دیا۔ بس بہت ہو گئے سوال جواب، کل صبح یہاں آ جانا، تمہارا حلیہ درست کر کے تمہیں باقی سب سمجھا دیا جائے گا۔ نبیل نے بات سمیٹی تو وہ چپ کر گیا۔ اگلے روز فواد حکم کے مطابق موجود تھا۔ نبیل نے اس کے عام سے گھسے پٹے کپڑے مہنگے برانڈ کے کپڑوں میں تبدیل کر دیے۔ مین سلون سے اچھی خاصی ٹریٹمنٹ دلائی تو وہ اور زیادہ نکھر گیا۔ جو پہلے ہی خاصا خوش شکل تھا، اس کے بعد نبیل ڈرائیور کے ساتھ اسے گاڑی میں بٹھا کر ایک شاندار بنگلے میں لایا، جو اب اس کی رہائش گاہ تھی، جسے دیکھ کر وہ مبہوت رہ گیا۔ لڑکی سے کب ملاقات کرنی ہے؟ گھر میں آنے کے بعد اس کا جائزہ لے کر فواد اس بات پر آیا جس کی سب سے زیادہ بے چینی تھی۔ ابھی نہیں، فی الحال کل ایک دعوت میں تمہاری لڑکی کے باپ سے ملاقات ہے، تم ایک بزنس مین کے طور پر اس سے ملو گے۔ اس نے آگے کا لاہ عمل بتایا۔
مطلب ڈائریکٹ شادی نہیں کرنی؟ پاگل ہو کیا؟ کون سا باپ اپنی بیٹی کی شادی ایک اجنبی سے کرتا ہے؟ پہلے جان پہچان بنا کر اس پر اپنی دھاک بٹھانی ہوگی۔ نبیل نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ اور اگر اس پر دھاک نہیں بیٹھی تو؟ فواد نے آنکھیں سکیڑ کر جاننا چاہا۔ تو پھر تم دنیا سے اٹھنے کے لیے تیار رہنا۔ فوری جواب ملا۔ اسے چپ کرا گیا۔ اگلے روز فواد کی سید کے ساتھ ملاقات کرانے کے لیے ایک دعوت کا انتخاب کیا گیا جہاں بڑی بڑی شخصیات مدعو تھیں۔ ارشاد نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے فواد کے لیے بھی دعوت نامے کا بندوبست کر دیا تھا۔ اس وقت فواد نبیل کے ساتھ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا تھا جو ڈرائیور چلا رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر ایک نیا آدمی تھا جو نبیل کے مطابق فواد کا مینیجر تھا۔ فواد نے ڈارک بلو ٹو پیس پہنا ہوا تھا جس میں وہ خاصا خوبرو لگ رہا تھا۔ گاڑی میں فل اے سی چل رہا تھا لیکن پھر بھی اس کے ماتھے پر بار بار پسینے آ رہے تھے جنہیں وہ رومال سے صاف کرتا رہا۔ اگر سید نے بزنس کے بارے میں مجھ سے کوئی ایسی بات پوچھ لی جس کا جواب مجھے نہیں معلوم ہوا تو میں کیا کروں گا؟ اس نے فکر مندی سے سوال اٹھایا۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ اس بندے کو ہم نے تمہارا مینیجر اس لیے بنایا ہے کہ یہ سائے کی طرح تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور سب سنبھال لے گا۔ تمہیں بس باس والے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہنا ہے۔ نبیل نے مشکل آسان کر دی لیکن وہ اب بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اس ہوٹل میں پہنچ گئے جہاں دعوت تھی۔ فواد مینیجر کے ساتھ اندر چلا گیا جبکہ نبیل گاڑی میں رکا۔ اس کا جانا مناسب نہیں تھا۔ پلان کے مطابق کچھ لوگ جان بوجھ کر فواد سے ایسے ملنے لگے جیسے وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہو۔ یہ صرف سعید کو متوجہ کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا اور ایسا ہوا بھی، اور وہ متجسس سے خود اس سے ملنے آ گئے۔ تعارف میں فواد نے وہی سب کہا جو نبیل نے اسے رٹوایا تھا کہ وہ لندن کا رہنے والا ہے لیکن اس کے مرحوم والدین کی خواہش تھی کہ وہ کسی پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کرے، لہٰذا وہ ان کی خواہش پوری کرنے ہی پاکستان آیا ہے۔ اچھا، تو پھر مل گئی آپ کو کوئی لڑکی؟ ساری بات سن کر سید نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تلاش جاری ہے۔ فواد کے جواب نے ان کے دل میں امید کی جوت جلا دی۔ چلے، جلد آپ کو کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ آپ کے لیے نیک تمنائیں۔ انہوں نے بظاہر خود کو نارمل رکھا لیکن اندر ہی اندر وہ کچھ سوچنے لگے تھے۔ اسی طرح کے چند مزید پری پلان اتفاقی ملاقاتوں کے بعد سید پوری طرح فواد پر لٹو ہو چکے تھے جس کا سیدھا نتیجہ یہ آیا کہ انہوں نے فواد کو اپنے گھر ڈنر پر مدعو کر ڈالا، اور یہ ہی تو ان لوگوں کا مقصد تھا۔ آج فواد کا ڈنر سید کے گھر تھا۔ سورج ڈھلنے کے بعد رات نکل آئی تھی۔ حسب وعدہ فواد ایک خوبصورت گلدستہ لے کر ان کے گھر پہنچ گیا جہاں مسٹر اینڈ مسز سعید نے اس کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا، اور اب یہ لوگ شاندار ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ دونوں میاں بیوی اس سے باتوں میں مصروف تھے جس کا وہ فرضی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے رہا تھا، لیکن در حقیقت سارا دھیان ایک ہی سوال پر اٹکا ہوا تھا کہ ان کی بیٹی عائشہ کہاں ہے جس کے لیے وہ یہ ساری محنت کر رہا ہے۔ منہ اٹھا کر پوچھنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا صبر کر کے بیٹھا رہا کہ شاید یہ لوگ خود ہی تھوڑی دیر تک تعارف کروا دیں گے، لیکن تب ہی ملازم نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی تو یہ تینوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ عائشہ نہیں آ رہی کیا بیگم؟ سعید نے فواد کے من کا سوال پوچھ لیا۔ آ رہی ہے، بلکہ آ گئی ہے، مسز سعید نے جواب دیتے ہوئے فواد کے عقب میں دیکھا۔ داخلی دروازے کی جانب اس کی پشت تھی، لہٰذا وہ فوری آنے والے کو دیکھ نہ سکا، لیکن اس کا خیال کی بے تابی سے ہی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں کہ جانے وہ کیسی ہوگی۔ تب تک وہ بھی گھوم کر اس کے مقابل اپنی ماں کے پاس آ چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی فواد کو لگا جیسے سب کچھ تھم سا گیا ہے۔ وہ نازک سراپے والی ایک پیاری سی لڑکی تھی جس نے ہلکے گلابی رنگ میں کاٹن کا سوٹ پہن کر کندھے پر دوپٹہ لے کر سلیقے سے بال باندھے ہوئے تھے اور لبوں پر مبہم مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ بیٹا، یہ ہے فواد علوی، اور فواد صاحب یہ ہے میری اکلوتی بیٹی عائشہ۔ سید کے تعارف کرانے پر وہ چونک کر ہوش میں آیا جو اسے دیکھ کر کھو سا گیا تھا۔ ہیلو، عائشہ نے آہستگی سے کہا۔ اس کی آواز بھی اس کے جیسی نازک تھی۔ جواباً فواد نے بھی مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ کھانے کا آغاز ہوا اور ساتھ ساتھ یہ لوگ ہلکی پھلکی بات چیت کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد سعید کسی کی کال سننے کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ مسز سعید بھی ملازمہ کو کوئی ہدایت دینے کے لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ اب کمرے میں بس یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے اور ان کے درمیان خاموشی۔ غالباً دونوں میاں بیوی نے جان بوجھ کر انہیں یہ تنہائی فراہم کی تھی۔ کھانا بہت اچھا بنا ہے۔ خاموشی توڑنے کو کوئی اور بات نہ ملی تو فواد نے تعریف کر دی۔ تھینکس، بٹ یہ میں نے نہیں بنایا، ملازمہ نے بنایا ہے۔ اس نے سادگی سے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو کھانا بنانا نہیں آتا؟ آتا ہے، لیکن بہت زیادہ شاندار نہیں کہ لازمی تعریف کی جائے۔ اس نے اب بھی سچ کہا۔
کھانا بنانے پر نہ صحیح، اپنے بارے میں سچ بولنے پر تو تعریف بنتی ہے۔ یہ بات اس نے دل سے کہی تھی۔ وہ بے ساختہ ہنس دی جس کے باعث مزید پیاری لگی۔ ان لوگوں کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزار کر بالآخر فواد نے رخصت لی۔ سب نے اسے گرم جوشی سے الوداع کہا۔ واپسی کے پورے سفر سے لے کر گھر آ کر بیڈ پر گرنے تک فواد کے دل و دماغ پر وہ پیاری سی لڑکی چھائی رہی جس سے پہلی ملاقات میں ہی وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ تب ہی من کر رہا تھا کہ سارے ناٹک چھوڑ چھاڑ کر بس فوری اس سے شادی کر لے اور اس کی باہوں میں پرسکون زندگی گزارے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے صبر کرتے ہوئے پاس پڑے تکیے کو باہوں میں بھیجتے ہوئے آنکھیں موند کر تصور کرنے لگا کہ وہ من موہنی اس کی باہوں میں ہے۔ چند روز بعد طلوع ہوا دن فواد کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ آج نبیل کی طرف سے تیار کیے گئے اس کے نقلی انکل آنٹی اس کا رشتہ لے کر سعید کے گھر جانے والے تھے۔ فواد کو پورا یقین تھا کہ وہ لوگ منع نہیں کریں گے، اور یہی ہوا۔ دونوں میاں بیوی نے سوچنے تک کی مہلت نہ مانگی اور فوری ہاں کر دی، جیسے وہ لوگ اسی پیشکش کے انتظار میں بیٹھے ہوں، اور اسی ملاقات میں شادی کی تاریخ بھی طے پا گئی جو اگلے ماہ ہی تھی۔ سعید نے اتنی جلدی تاریخ رکھنے پر اسی لیے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کہ کہیں رشتہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ فواد تک جب یہ خبر پہنچی تو اس کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے فوری سعید کے گھر فون کر کے اظہار تشکر کیا۔ دوسری جانب سے مسٹر اینڈ مسز سعید بھی اس پر صدقے واری جا رہے تھے۔ آنن فانن شادی کی تیاریوں میں کب پلک جھپکتے ہی 1 ماہ گزر گیا اور شادی کا روز آن پہنچا۔ پتہ ہی نہیں چلا۔ روشنیوں سے جگمگ کرتے عالی شان ہال میں اس وقت خوشی سے بھرپور کہکے اور مبارک سلامت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بالآخر فواد اور عائشہ کا نکاح ہو گیا تھا۔ فواد کی طرف سے شریک سارے نقلی دوست احباب نبیل نے ارینج کیے تھے، جن میں فواد کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا سارا دھیان تو اپنے پہلو میں بیٹھی دلہن پر تھا، جو سرخ جوڑے میں سجی سنوری اس کی بے تابیاں مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ خود بھی سیاہ شیروانی میں خاصا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ خوشی تو آج مسٹر اینڈ مسز سعید کی بھی دیدنی تھی کہ اتنا اچھا داماد جو مل گیا تھا۔ اسی طرح جاری رہنے کے بعد تقریب اختتام پذیر ہوئی اور عائشہ کو فواد کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور شب وصل آ گئی۔ فواد اپنے بیڈ روم میں آ گیا تھا اور عائشہ کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں کمرے کا ماحول خاصا خوابناک تھا۔ پورا بیڈ پھولوں کے ساتھ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا اور بیڈ کے وسط میں دلہن بنی عائشہ بیٹھی تھی۔ فواد نے اسے رونمائی کے تحفے میں ڈائمنڈ لاکٹ دیا تھا اور اب وہ اس کا مہندی والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے محبت بھری باتیں کر رہا تھا، جو عائشہ کا چہرہ خوشی سے گلنار کیے ہوئے تھی، لیکن نظریں بار بار بھٹک کر سرخ لبوں پر جا رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ سرخ لبوں پر نرمی سے انگوٹھا پھیرتے ہوئے ہوش کھونے کے قریب تھا۔ جو اب اس حسین دلہن پر سارے حق رکھتا تھا، خود پر سے قابو کھوتے ہوئے اگلے پل وہ اس کے لب اپنے لبوں سے قید کر چکا تھا۔ جواباً عائشہ نے بھی اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد لپٹا لیے۔ فوراً فواد نے اسے تکیے پر لٹایا اور مزید دیوانگی کے عالم میں شدتیں لٹاتا گیا، جو عائشہ کو بھی ایک الگ ہی پرکیف سفر پر لے گئی تھیں، اور دونوں ہی اس سفر میں صبح سے پہلے واپس نہیں آنا چاہتے تھے۔ اگلی صبح فواد اس سے پہلے ہی جاگ گیا تھا اور اپنے پہلو میں سکون سے سوئی عائشہ کو دیکھتے ہوئے پھر خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی اس کی بیوی ہے، وہ اس پر پورا حق رکھتا ہے۔ تبھی عائشہ بھی بیدار ہوئی تو اسے اپنی طرف دیکھتا پایا۔ آپ کب جاگے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا چلیں ہم بھی فریش ہو کر باہر چلتے ہیں، سب مہمان جاگ جائیں گے تو پھر اچھا نہیں لگے گا، عائشہ نے تحمل سے کہا۔ گھر پر ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، اس نے لٹ پیچھے کرتے ہوئے بتایا۔ وہ سب مہمان کہاں گئے جو کل فنکشن میں تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ سب اپنے اپنے گھر سے شریک ہوئے تھے، میں زیادہ کسی کو فری نہیں کرتا۔ عائشہ کو اس کی بات تھوڑی عجیب لگی تھی۔ تو کیا وہ لوگ آج ولیمے میں نہیں آئیں گے؟ آئیں گے جیسے بارات میں آئے تھے، اور تم کیا مہمانوں کی فکر لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اس وقت بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کرنے کی؟ وہ تھوڑا زچ ہوا۔ سوری میں بس پوچھ رہی تھی، اس نے فوری بات ختم کر دی۔ چلیے میں فریش ہو کر ملازمت سے ناشتہ بنانے کا کہتی ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھی، لیکن اگلے پل فواد نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر واپس لٹا لیا۔ کیا میں نے کہا تم جا سکتی ہو؟ آنکھوں میں خمار چھلکنے لگا۔ تو نہیں جا سکتی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نہیں، جب تک میں نہ کہوں تم نہیں جا سکتی، فواد نے کہتے ہوئے اسے خود میں بھیج لیا۔ دن ڈوبا، رات آئی تو شاندار دعوت ولیمہ کا آغاز ہوا۔ فواد اور عائشہ دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ لوگ ان سے مل کر تحائف دے کر جا رہے تھے۔
ساتھ ہی سعید کا اپنے داماد کو کسی نہ کسی سے ملوانے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ آپ کے پیرنٹس کہاں ہیں مسٹر فواد؟ سعید کی طرف سے شریک ایک مہمان نے پوچھا۔ میرے پیرنٹس نہیں ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، دھیرے سے بتایا۔ اوہ، بہت برا ہوا۔ پیرنٹس کا نہ ہونا بہت دکھ کی بات ہے، اور ایسے خوشی کے موقع پر تو ان کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے نا؟ وہ آدمی اظہار افسوس کے نام پر زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ فواد کچھ نہ بولا، جسے عائشہ محسوس کر گئی۔ بخیر و عافیت یہ تقریب بھی اختتام پذیر ہوئی اور بس سب لوگ گھر لوٹ آئے۔ عائشہ شیشے کے سامنے کھڑی سارے زیور اتار چکی تھی جب فواد بھی کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھا اور کوٹ ایک طرف پھینک کر جوتے اتارنے لگا۔ عائشہ نے محسوس کیا تھا کہ جب سے اس آدمی نے فواد کے والدین کے ذکر کیا تھا تب سے وہ کچھ چپ سا ہو گیا تھا، شاید ان کی کمی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر برابر میں بیٹھ گئی، جو اب آستین کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ ممی پاپا کی یاد آ رہی ہے؟ عائشہ نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گویا ہوئی، میں سمجھ سکتی ہوں، میری ٹیچر کہتی تھی کہ والدین جب دنیا میں نہیں بھی رہتے تو ان کی دعائیں تب بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور یہ ان کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ مجھے اتنی اچھی بیوی ملی ہے۔ فواد بات اچک کر مکمل کی۔ وہ مسکرائی۔ ابھی تو بس شادی کو ایک ہی دن ہوا ہے، آپ نے اتنی جلدی کیسے مان لیا کہ میں اچھی ہوں؟ اس کا موڈ بہتر ہوتا دیکھ وہ بھی بات دوسری طرف لے گئی۔ میں تو اسی دن مان گیا تھا جب تم سے پہلی بار ملا تھا، تب ہی تو بنا دیر کیے تمہیں اپنے پاس لے آیا تاکہ اس اچھی لڑکی سے جی بھر کر محبت کر سکوں۔ فواد نے محبت پاش جواب دے کر کندھے پر سے بال ہٹاتے ہوئے وہاں بوسہ دیا۔ اس نے پرکیف انداز میں آنکھیں بند کر لیں، جیسے خود کو اسے سونپنے کے لیے تیار ہو۔ شادی کے چند روز بعد ہی دونوں ہنی مون کے لیے مالدیپ روانہ ہو گئے تھے، کیونکہ فواد بس زیادہ سے زیادہ وقت اس کی قربت میں گزارنا چاہتا تھا، اور عائشہ بھی اپنے شوہر کی والہانہ محبت پر خوش تھی۔ یہ جگہ ہمیشہ سے اپنے بیچ اور ریزورٹ کے لیے جانی جاتی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے لیے ایک ریزورٹ بک کیا تھا جو بالکل سمندر کنارے بنا ہوا تھا، یعنی جب بھی جی چاہے ریزورٹ کی اندرونی سیڑھیاں اتر کر سمندر میں غوطہ لگایا جا سکتا تھا۔ ابھی بھی شرٹ سے عارف فواد پانی میں اترا ہوا عائشہ کو بھی یہاں آنے کا کہہ رہا تھا، جو بس پانی میں پیر ڈالے بیٹھی تھی۔ یہ زیادہ گہرا نہیں ہے، تم نہیں ڈوبو گی، ایک بار آ کر تو دیکھو، اس نے پھر اصرار کیا۔ نہیں، میں یہیں سے سن سیٹ دیکھ کر انجوائے کر رہی ہوں، مجھے پانی میں نہیں آنا، وہ آپ انجوائے کریں۔ ٹراؤزرز ٹی شرٹ پہنے عائشہ ہنوز انکاری تھی۔ اکیلے بھلا کیا انجوائے کروں گا، تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ تم بھی آ جاؤ۔ مجھے بچپن سے پانی میں جانا خاص پسند نہیں رہا، میں ہمیشہ کنارے پر ہی رہی ہوں، اس نے سادگی سے بتایا۔ آج ایک بار میرے کہنے پر کنارہ چھوڑ کر سمندر میں اتر کر تو دیکھو، میں تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا، وعدہ۔ اس نے پاس آ کر ہاتھ بڑھایا۔ اس کے انداز میں اتنا یقین اور مان تھا کہ اب کی بار وہ انکار نہ کر سکی، اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے ہاتھ دے دیا۔ فواد نے اسے آہستہ سے کھینچ کر فوراً کمر سے پکڑتے ہوئے خود سے لگا لیا۔ عائشہ نے بھی دونوں بازو اس کے گرد کس کر لپیٹے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، اسی لیے ارد گرد ملغلرہ سا اندھیرا تھا، جس نے ماحول اور پرفسوں بنا دیا تھا۔ عائشہ کے پیر جب نیچے زمین سے ٹکرائے تو تسلی ہوئی کہ واقعی پانی زیادہ گہرا نہیں ہے، تبھی وہ نارمل ہو کر تیراکی میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں سر تا پا بھیگ گئے تھے۔ صرف آپ پر یقین کر کے میں پانی میں اتری ہوں، عائشہ نے دونوں بازو اس کے کندھوں پر رکھتے ہوئے لاڈ سے بتایا کہ وہ اس پر کس قدر بھروسہ کرنے لگی ہے۔ جانتا ہوں، اور میں نے کہا ہے نا کہ تمہیں کبھی ڈوبنے نہیں دوں گا۔ اس نے بھی دونوں بازو پانی میں ڈوبی کمر کے گرد حمایل کرتے ہوئے اسے قریب کیا اور ماتھا چوم لیا۔ کچھ روز بعد یہ دونوں ہنی مون سے لوٹ آئے۔ زندگی واپس معمول پر گزرنے لگی۔ عائشہ بیڈ روم میں آئی تو فواد کو بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مصروف دیکھ کر تھوڑی متعجب ہوئی۔ فواد، آپ آج بھی آفس نہیں جا رہے کیا؟ وہ قریب آئی۔ نہیں، میرا مینیجر سب دیکھ لیتا ہے، مجھے روز جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمیشہ والا بہانہ دہرایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کسی پر بھی اس قدر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ سب کچھ اس پر چھوڑ کر مطمئن ہو جائیں۔ آپ کو خود بھی اپنے بزنس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، وہ تحمل سے کہتی مقابل بیٹھ گئی۔ میں فون پر رابطے میں رہتا ہوں، تم ان سب کی فکر مت کرو، مجھے بس ان دنوں زیادہ سے زیادہ وقت تمہارے ساتھ گزارنا ہے، فواد نے محبت سے کہتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آج عائشہ شادی کے بعد پہلی بار اپنے میکے رکنے آئی تھی۔ عائشہ کی آمد کے باعث آج کھانے پر خاصا اہتمام کیا گیا تھا۔ تینوں ڈائننگ ٹیبل کے گرد جمع تھے، جہاں دونوں میاں بیوی روایتی والدین کی طرح اسے کریدنے میں مصروف تھے کہ بیٹی ازدواجی زندگی میں خوش ہے یا نہیں۔
اور عائشہ کے کھلے کھلے چہرے نے انہیں تسلی بخش جواب دے دیا تھا کہ یہ لوگ یوں ہی بات چیت کرتے ہوئے کھانے میں مصروف تھے جب ملازم نے اطلاع دی کہ فواد صاحب آئے ہیں۔ ارے تو آ کر بتا کیا رہے ہو، فوری یہاں لے کر آؤ اسے، بلکہ میں خود جاتا ہوں۔ سید فوراً کرسی سے اٹھ کر باہر گئے۔ تم نے بتایا نہیں عائشہ کو فواد آ رہا ہے؟ مسز سعید نے کہا، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا مما کہ وہ آئیں گے، انہوں نے تو کل لینے آنے کا کہا تھا۔ عائشہ بھی نہ سمجھی کی کیفیت میں تھی۔ اسی اثنا میں وہ دونوں بھی آگے۔ سید واپس اپنی جگہ پر بیٹھے اور فواد ساس کو سلام کرتے ہوئے عائشہ کے برابر میں براجمان ہو گیا۔ تم ایسے اچانک چلے آئے بیٹا، سب خیریت ہے؟ مسز سعید نے رسان سے پوچھا۔ وہ تو کیا ہو گیا، بلکہ اچھی بات ہے کہ یہ بھی آ گیا، میں نے تو عائشہ سے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں بھی فون کر کے بلا لے۔ سید نے بیگم کی عقل پر ماتم کیا، جن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دماغ کے آگے بچھ جائیں۔ سب خیریت ہے آنٹی، دراصل میں عائشہ کو لینے آیا تھا، وہ شائستگی سے گویا ہوا۔ عائشہ کو لینے؟ لیکن یہ تو آج رک کر کل جانے والی تھی نا، انہوں نے تعجب سے یاد دلایا۔ یہی کیفیت عائشہ کی بھی تھی۔ جی پلان تو یہی تھا، لیکن عائشہ کے بنا گھر میں اتنا سناٹا ہو رہا تھا کہ آج میں آ ہی گیا۔ سوری، اس نے سادگی سے سچ کہہ دیا۔ ارے اس میں سوری کی کیا بات ہے بیٹا، یہ تمہاری بیوی ہے، اب اس کی جگہ تمہارے گھر میں ہی ہے، اور ماں باپ بھی شادی کے بعد بیٹی کو اس کے گھر میں ہنستا بستا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ سید نے سہولت سے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا، لیکن عائشہ کچھ نہ بولی۔ کھانے کے بعد دونوں نے رخصت لی اور گھر روانہ ہو گئے۔ پورے راستے عائشہ نے خود سے زیادہ کوئی بات چیت نہیں کی، بس اس کی باتوں کا مختصر جواب دیتی رہی۔ گھر آنے کے بعد وہ سیدھا چینج کرنے چلی گئی اور اب سلک کے نائٹ گاؤن میں شیشے کے سامنے کھڑی ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ ناراض ہو؟ فواد نے پیچھے سے اسے ہسار میں لیا تھا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ نظریں ہنوز لوشن ملتے ہاتھوں پر تھی۔ کیونکہ میں نے تمہیں میکے میں نہیں رکنے دیا اور واپس لے آیا۔ اس نے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے خود ہی وجہ بتائی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ لیکن یار میں بھی کیا کرتا، تمہارے بنا میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ پورا دن تو جیسے تیسے گزر گیا، لیکن اب تمہارے بنا رات گزارنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں تمہیں اپنے پاس واپس لے آیا۔ اس نے باہوں کا حصار قائم کرتے ہوئے اپنی بے چینی کی داستان سنائی۔ لیکن شاید میں کچھ زیادہ ہی سیلفش ہو گیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ تم اتنے دن بعد اپنے والدین کے گھر گئی ہو تو تمہیں ان کے ساتھ بھی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے آہستگی سے اعتراف کیا، جسے اب عائشہ کے چپ سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ تھوڑا زیادہ جذباتی ہو گیا ہے۔ عائشہ نے گہری سانس کھینچی۔ اس کا شوہر اس کے بنا اتنا بے چین تھا کہ ایک رات بھی اس کی دوری برداشت نہ کرتے ہوئے میکے سے واپس لے آیا۔ یہ اس کے لیے ناراض ہونے کا نہیں، شکر کرنے کا مقام تھا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اتنی اہمیت رکھتی تھی۔ وہ دھیرے سے سانس خارج کرتی اس کی جانب پلٹی، باہوں کا حصار ہنوز قائم تھا۔ ڈونٹ بی سوری، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کا میرے بنا دل نہیں لگتا۔ اس نے محبت سے کہتے ہوئے نرمی سے گال پر ہاتھ رکھا۔ اگر ایسا ہے تو اتنی دیر سے کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اس محبت بھرے رد عمل کے بعد دل ہلکا ہونے پر اس نے سوال اٹھایا۔ کیونکہ مجھے آپ کو بولتے ہوئے سننا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بھی کمال مہارت سے بات بنا گئی۔ اچھا تو پھر ایک بات اور سن لو، میں آئندہ بھی تمہیں یوں ہی دن گزار لینے کے بعد رات کو مائکے سے گھر واپس لے آؤں گا، اس نے لاڑ بڑی سختی سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ عائشہ نے بھی شوق فرمانبرداری دکھائی۔ ہاں ابھی تو کچھ نہیں۔ جو آپ کے ساتھ ہی فواد نے اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹانے کے بعد لائٹس آف کر دی۔ سب کچھ معمول پر بہت ہی پرسکون چل رہا تھا کہ فواد کو ارشاد ملک کا بلاوا آ گیا، اور اب وہ اس کے سامنے موجود اسے اب تک کی ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ سر سچ کہوں تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو گئی، مجھے گھر، گاڑی اور سب سے بڑھ کر اتنی اچھی بیوی مل گئی۔ فواد کے انداز میں تشکر آمیز مسرت تھی۔ مجھے تمہارا شکریہ نہیں چاہیے، بلکہ میں جو کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا، یاد ہے نا؟ ارشاد نے متاثر ہوئے بنا یاد دلایا۔ جی سر، یاد ہے، اور آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ بتائیے اب مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ فرمانبرداری سے حاضر تھا۔ اس لڑکی کو جتنا ذہنی و جسمانی ٹارچر کر سکتے ہو کرو۔ یہ شفاق حکم سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ بہت ہو گئی لونگ ہسبینڈ کی اداکاری، اب اتنے ظالم شوہر بنو کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بلک بلک کر رو پڑے۔ اس نے مزید بے رحمی سے کہا، لیکن سر وہ بیچاری تو بہت پیاری لڑکی ہے، میں بلا وجہ اس پر ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ پریشان ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ابھی سعید کو تمہاری حقیقت پہنچا دیتا ہوں، وہ آ کر اپنی پیاری بیٹی کو لے جائے گا، اور ساتھ ہی میرے آدمی بھی تمہارے پاس پہنچ جائیں گے، جنہیں لٹانے کے لیے میرے 10 لاکھ تیار رکھنا۔ اس کے لاپرواہ انداز میں دھمکی پنہاں تھی، جو وہ بخوبی سمجھتے ہوئے چپ ہو گیا۔ فواد ایزی چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے غیر مرئی نقطے کو تکتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔
اس کے ذہن میں ارشاد کا شفاق حکم اور اسے نہ ماننے کی صورت خطرناک دھمکی گونج رہی تھی۔ فواد، آپ آج بھی آفس نہیں جا رہے ہیں کیا؟ عائشہ کی نرم آواز پر اس نے دیکھا وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر سے تولیہ اٹھانے لگی ہے۔ اگر آپ آفس نہیں جا رہے تو تمہیں میرے گھر میں ہونے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے کیا؟ عائشہ کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ کاٹ دار لہجے میں بولا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی، نہیں میں تو ہر وقت آفس کو لے کر میرے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو؟ میرا کام میری مرضی، مجھے جیسے ٹھیک لگے گا میں کر لوں گا۔ اس کے کاٹ دار انداز نے پھر بولنے کا موقع چھینا۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ آفس نہیں جا رہے تو مجھے مما کی طرف لے چلیں، اس نے سہمے ہوئے انداز میں بات مکمل کی جو اس کایا پلٹ پر دنگ رہ گئی تھی۔ ابھی پچھلے ہفتے تو ہو کر آئی ہو تم اپنی امی کے گھر سے، اب پھر کیوں وہاں جانے کا دورہ پڑ گیا؟ وہ سیدھا ہوا جس کے چہرے پر خطرناک ناگواری تھی۔ عائشہ کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہیں جانے کی، گھر پر ہی رہو، اور بہت ہو گیا آرام، اب تھوڑا گھر کے کام کاج پر بھی توجہ دو۔ سخت پابندی کے فوراً بعد ہی حکم بھی صادر ہو گیا۔ وہ بات مکمل کر کے اٹھا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ عائشہ ہکا بکا سے یوں ہی کھڑی رہ گئی جیسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ فواد اس سے اتنی سختی سے بات کی ہے۔ عائشہ نے یہ سوچ کر فی الحال فواد کا انداز درگزر کر دیا کہ ممکن ہے کوئی کاروباری جنجلاہٹ ہو جو اس پر نکال دی ہے، لیکن آئندہ دنوں میں یہ سب درگزر کرنا انتہائی اس کے لیے آسان نہیں رہا۔ جب یہ رویہ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے سے دہاڑنے لگتا تھا، اس کے میکے آنے جانے پر سخت پابندی لگا دی تھی، راتوں کو نرمی سے باہوں میں بھینچ کر محبت لٹانے کے بجائے رخ پھیر کر سو جاتا تھا، اور تو اور گھر کے سارے کام اس کے ذمہ ڈال دیے تھے۔ وہ ارشاد کے حکم سے مجبور اسے زج کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بھی نہ جانے کون سی مٹی کی بنی تھی کہ سب کچھ چپ چاپ سہتی گئی، اور جب فون پر ماں سے بات کرتی تو فواد کی شکایات کرنے کے بجائے خود کو اتنا حشاش بشاش ظاہر کرتی کہ وہ بھی دنگ رہ جاتا۔ سنو، آج رات میرے کچھ 5-6 دوست ڈنر پر آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر لینا۔ آج ناشتے پر فواد نے نیا حکم جاری کر دیا تھا۔ گھر پر کھانا بناؤں؟ باہر سے نہیں منگوا سکتے؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ باہر سے کیوں؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں جو تم نہیں بنا سکتی؟ چائے کا کپ لبوں تک لے جاتا ہاتھ روک تیز نظروں سے دیکھا۔ آپ کو پتہ تو ہے میں نے پہلے کبھی اتنے لوگوں کی دعوت کے لیے کھانا نہیں بنایا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں یاد دلایا۔ تو اب بناؤ، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تمہاری ناز بردازیاں اٹھائی جائیں گی، یہاں ساری ذمہ داریاں تمہیں سنبھالنی ہیں۔ بے حسی کی انتہا کو چھوتے ہوئے چائے کا آخری گھونٹ حلق میں اتارا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شام تک سب تیار ہونا چاہیے، دوبارہ حکم کی یاد دہانی کرائی اور وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ اس شخص کو دیکھ کر رہ گئی، یا پھر یہ کہنا بہتر تھا کہ اس فواد کو دیکھنے کے لیے ترس کر رہ گئی جو کبھی اس سے دیوانہ وار محبت کر کے اس کے لاڈ اٹھایا کرتا تھا۔ عائشہ نے بہت محنت سے رات کی دعوت کے لیے پکوان تیار کر لیے تھے، جس میں اس سے کتنی اور کیا کیا دشواری آئی یہ جاننے میں شاید فواد کو دلچسپی نہ ہوتی، لہٰذا اس نے خود بھی ان پر زیادہ توجہ نہیں دی اور مقررہ وقت پر فواد کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ نہیں آیا تو عائشہ نے کال کی، لیکن فون بھی ریسیو نہ ہوا۔ اتنی محنت سے تیار کیا گیا سارا کھانا ٹھنڈا ہونے لگا۔ گھڑی کے ہند سے 8 سے 11 پر گئے، تبھی وہ گھر آیا۔ عائشہ ہال کے صوفے پر ہی بیٹھی مل گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ وہ فوری اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، اکھڑا ہوا جواب ملا۔ آپ نے کہا تھا آپ کے دوست ڈنر پر آ رہے ہیں، میں نے سب تیاری کر لی پر کوئی آیا نہیں۔ اس کا لہجہ نظر انداز کر کے وہ سیدھا سوال پر آئی۔ ان کا پلان کینسل ہو گیا، وہ نہیں آ رہے۔ جواب تیار تھا۔ کیا؟ پر میں نے سارا کھانا تیار کر لیا ہے، اب اس کا کیا ہوگا؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بے حسی کی حد پار کرتا کمرے میں چلا گیا، جس کے منہ سے یہ سننے کی عائشہ منتظر رہ گئی کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں۔ فواد گھر آ کر چینج کرنے کے بعد دوبارہ کہیں باہر چلا گیا تھا اور اب لوٹا تھا جب تھوڑی دیر پہلے گہری رات صبح سے ملنے والی تھی۔ وہ بیڈ روم میں آیا تو عائشہ کروٹ لیے سوتی ملی۔ وہ آہستہ سے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سائیڈ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ چند دنوں میں ہی بے حد مرجھا گئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے بن گئے تھے۔ شادی کے اولین دنوں میں فواد کی والہانہ محبت کے سبب اس پر جو روپ آیا تھا وہ کہیں کھو گیا تھا، کیونکہ فواد کی والہانہ محبت بھی تو اب نہیں رہی تھی، وہ ارشاد کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھی۔ اسی نے عائشہ تک پہنچا کہ یہ شادی کرائی تھی۔ فواد کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسے تو بس ہر حال میں ارشاد کا حکم ماننا تھا، لیکن جس طرح اس نے خوشی خوشی شادی کا حکم مانا تھا، عائشہ کو تکلیف پہنچانے والا حکم ویسے ہی نہیں مانا جا رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اسے جھڑکنے کے لیے لہجے میں سختی لاتا تھا اور بعد میں کافی دیر تک اضطراب کی حالت میں بیٹھا خود کو ملامت کرتا رہتا تھا۔ اس نے خود بھی عائشہ کی یہ مرجھائی ہوئی اداس حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، جی چاہتا تھا اسے کس کر باہوں میں بھینچ کر وہ سارے درد دور کر دے جو خود اسے دینے پڑے تھے۔
فواد کی نظر عائشہ کے ہاتھ پر پڑی جس پر تیل کے جلنے کا نشان تھا۔ غالباً آج کھانا بناتے ہوئے اس کا ہاتھ جل گیا تھا جس پر اس نے مرہم لگانے کی بھی زحمت نہیں کی۔ دل پر محبوب کی طرف سے اتنے زخم تھے کہ جسمانی درد اس کے آگے کچھ نہ تھا۔ فواد نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ٹیوب نکالی اور دھیرے دھیرے زخم پر لگانے لگا۔ مرہم لگانے کے بعد گال پر سے بال پیچھے کیے اور رخسار پر نرمی سے بوسہ دے کر جانے لگا۔ تبھی اس کی کلائی نازک گرفت میں آ گئی۔ وہ پلٹا۔ عائشہ نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی جو جاگی ہوئی تھی۔ اتنے دن بعد اپنے پرانے فواد سے مل کر اچھا لگا، وہ کہتی ہوئی اٹھ بیٹھی جس کی آواز خوشی سے بھرا گئی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، لیکن پلیز مجھے معاف کر دیں، یہ غصہ ختم کر دیں، مجھے اپنی بے رخی کی سزا مت دے۔ کہتے ہوئے وہ بے بسی سے رو پڑی۔ یہی فواد کے ضبط کا باندھ بھی ٹوٹا اور اس نے فوری قریب بیٹھ کر اسے شدت سے باہوں میں بھرتے ہوئے سینے سے لگا لیا اور اس کی شرٹ دبوچے ہچکیوں سے وہ رو رہی تھی۔ نہ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور نہ میں تم پر غصہ ہوں، وہ اس کا سر سہلانے لگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اتنے دنوں سے مجھے بے رخی کی سزا کیوں دے رہے تھے؟ موقع ملتے ہی سارے شکوے زبان پر آ گئے، کیونکہ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں جو کر رہا ہوں کتنا غلط ہے، لیکن اب میں مزید ایسا کچھ نہیں کروں گا، نہ میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچاؤں گا اور نہ کسی کو پہنچانے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ محبت بھرے عزم کے ساتھ فواد نے اس کا ماتھا چوم دیا۔ وہ واپس پرانا والا فواد بن گیا تھا جسے عائشہ کی تکلیف سے تکلیف ہوتی تھی، جو اس سے والہانہ محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ سچ میں عائشہ سے محبت کرنے لگا تھا اور اس محبت کے لیے اب وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، ارشاد کے خلاف جانے کو بھی۔ میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں عائشہ، وہ دھیرے سے الگ ہوا۔ عائشہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کوئی امیر بزنس مین نہیں ہوں، میں نے ارشاد ملک کے کہنے پر دھوکے سے تم سے شادی کی ہے۔ بالآخر راز پر سے پردہ اٹھنے کا وقت آ گیا۔ کیا؟ وہ دنگ رہ گئی۔ پھر فواد نے آہستہ آہستہ اسے ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح وہ اپنی آوارہ گردیوں کے باعث ارشاد کے ہتھے چڑھا اور اس نے فواد کو مہرہ بنا کر استعمال کیا۔ یہ ساری باتیں سن کر عائشہ اپنی جگہ ساکت ہو چکی تھی، اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب میں مزید اس کھیل کا حصہ نہیں بن سکتا، اسی لیے تمہیں ساری حقیقت بتا دی، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بات مکمل کر کے فواد نے مجرم کی مانند اپنا سر جھکا لیا۔ عائشہ ہنوز پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! کافی دیر بعد وہ محض اتنا بولی۔ فواد نے لب بھینچ لیے۔ میرے گھر والوں نے آپ کو کتنی عزت دی، میں نے آپ پر اپنا تن من سب وار دیا اور آپ نے یہ صلہ دیا۔ لہجے میں بے پناہ غم و غصہ تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری۔ فواد نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر وہ ہاتھ کھینچتی بیڈ سے اٹھی۔ فواد نے اسے دیکھا اور وہ بھاگتی ہوئی جا کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا ہوگا، وہ اسی لائق تھا، لیکن پھر بھی اسے دکھ ہو رہا تھا۔ دوسری جانب عائشہ باتھ روم کے بند دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ اسی طرح کافی دیر گزر گئی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد ہر سو روشنی پھیل گئی تھی۔ فواد نے دروازے پر دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ عائشہ میں ارشاد کے پاس جا رہا ہوں، اسے سب بتا کر خود کو اس کے حوالے کر دوں گا، پھر وہ میرا کیا حشر کرے گا یہ میں نہیں جانتا، لیکن پلیز تم اپنے ممی پاپا کے گھر چلی جانا، تم یہاں زیادہ دیر سیف نہیں رہ پاؤ گی۔ فواد جانتا تھا کہ وہ سن رہی ہے، تب ہی اپنا پیغام پہنچا کر بھاری دل کے ساتھ وہاں سے چلا گیا اور وہ واقف سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی سب سن رہی تھی۔ اپنے قول کے مطابق فواد سیدھا ارشاد کے پاس پہنچا اور اسے سب بتا کر ہتھیار ڈال دیے کہ اب میں مزید یوں کٹ پتلی کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ارشاد کے حکم پر اس کے آدمیوں نے فواد کو مارنا شروع کر دیا۔ تجھے کہا تھا نا کہ اگر ہماری بات نہ مانی تو انجام بہت برا ہوگا، اب موت کی صورت بھگت اپنا انجام۔ پاس کھڑے ارشاد نے اسے پٹتا دیکھ کر نفرت سے کہا۔ وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا، جو خود چاہتا تھا کہ وہ مر جائے تاکہ عائشہ اس کے نام سے آزاد ہو جائے، کیونکہ خود اپنی زبان سے عائشہ کو خود سے جدا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، تبھی اچانک شور اٹھا کہ پولیس آ گئی ہے۔ یکدم سب گھبرا کر بھاگنے لگے، لیکن پولیس اہلکاروں نے کوشش ناکام بنا دی۔ غلطی ہوئی جو پہلے تجھے وارننگ دے کر چھوڑا، تجھے تو حوالات میں ہی بند رکھنا چاہیے تھا، ڈی ایس پی نے ارشاد کو دبوچتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ سید بھی موجود تھے جو ان کے دوست تھے، لیکن اب تو لمبا اندر جائے گا۔ ڈی ایس پی صاحب اسے دبوچ کر لے گئے۔ فواد زخمی حالت میں گھٹنوں کے بل بیٹھا خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا جب ایک اہلکار اسے بھی لے جانے آیا۔ اسے چھوڑ دو، یہ میرا داماد ہے، یہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ سعید کے کہنے پر اہلکار چلا گیا۔ فواد نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ چلو اٹھو، گھر چلتے ہیں، عائشہ تمہارے لیے پریشان ہے۔
انہوں نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے تھام کر وہ بے یقینی کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوتا کہ انہوں نے اس کا جھوٹ معاف کر کے اسے ایک موقع دیا ہے۔ گھر جانے سے قبل فواد کی ہسپتال سے مرہم پٹی کرائی گئی اور جب وہ سعید کے گھر پہنچ کر کمرے میں آیا، عائشہ سامنے ہی منتظر ملی۔ اسے دیکھتے ہی وہ دوڑتے ہوئے آ کر اس سے لپٹ گئی۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ تم تو مجھ سے ناراض تھی نا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ میں کوئی رئیس زادہ نہیں ہوں، وہ ساری جھوٹی شان و شوکت ان لوگوں کی دی ہوئی تھی، اس نے تعصب سے یاد دلایا۔ وہ الگ ہوئی، جانتی ہوں، میں جان گئی ہوں کہ اول روز سے سب کچھ جھوٹ تھا، ساری شان و شوکت جھوٹی تھی، لیکن وہ کہتے ہوئے رکی، لیکن یہ محبت سچی ہے جو مجھے آپ کی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ عائشہ کے جواب پر دل زور سے دھڑکا۔ مجھے شان و شوکت کی کوئی ہوس نہیں ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک سیدھی سادی عام سی زندگی میں خوش ہوں، وہ سچ کہہ رہی تھی، جس کی گواہ اس کی آنکھیں بھی تھیں۔ فواد کا پور پور خوشی سے جھوم اٹھا، اس نے عائشہ کو گلے لگا کر بھینچ لیا۔ ارشاد والا راز فاش ہوتے ہی فواد کے پاس سے وہ گاڑی بھی چلا گیا تھا، لیکن سعید کے توسط سے اسے ایک جگہ نوکری مل گئی تھی، جس کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا رینٹ کا گھر لیا جس میں وہ دونوں ایک ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ اور یہ خوشی تب اور بھی بڑھ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ عائشہ امید سے ہے۔ آج مسز سعید نے دونوں کو ڈنر پر گھر بلایا۔ خوشگوار ماحول میں ڈنر کرنے کے بعد دونوں بائیک پر سوار گھر واپسی کی راہ پر تھے جب اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ فواد نے فی الحال بائیک ایک کنارے روک دی اور دونوں ایک بند دکان کے شیلٹر کے نیچے کھڑے ہو کر بارش کی ہلکی ہونے کا انتظار کرنے لگے، جہاں خوش قسمتی سے ایک بلب بھی جل رہا تھا۔ ایک تو دیر رات ہونے کے باعث پہلے ہی سب لوگ گھروں کو لوٹ چکے، پھر بارش کی وجہ سے دور دور تک مزید سناٹا چھا گیا۔ سرد ہوا کے باعث عائشہ کو ٹھنڈ لگنے لگی تھی، جس سے بچنے کے لیے چادر کو مزید کس کر اوڑھ لیا۔ فواد نے یہ محسوس کیا تو اپنا جیکٹ اتار کر اسے پہنا دی۔ ارے میں ٹھیک ہوں، یہ آپ پہن لیں، وہ اس کا خیال کرتے ہوئے فوراً بولی۔ اس صورتحال کا ذمہ دار میں ہوں تو اس سے بچانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ اسے جیکٹ پہنانے کے بعد فواد نے مزید گرمائش کے لیے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ سمجھی نہیں، جس سے واقعی جیکٹ اور حصار میں تھوڑا سکون ملا تھا۔ مطلب اگر میں سچ میں ایک رئیس زادہ ہوتا تو اس وقت ہم اپنی لگژری گاڑی میں سکون سے گئے جا رہے ہوتے، جس میں ہیٹر آن کر دینے سے تمہیں سردی نہیں لگتی۔ اس نے بات واضح کی، لیکن پوری کوشش ہے کہ جلد میں تمہیں تمہارا وہ شاہانہ لائف اسٹائل واپس دے سکوں جس کی تم عادی رہی ہو۔ اگلے پل انداز میں عزم آ گیا۔ وہ شاہانہ لائف اسٹائل کمانے کے لیے کہیں آپ کسی غلط راستے پر نہ چلے جائیے گا۔ وہ اس کی طرف گردن موڑ کر گویا ہوئی۔ آپ بس اتنا کما لیں کہ جس سے ہماری اور ہمارے بچے کی ساری ضروریات بآسانی پوری ہوں، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میرے لیے یہ ہی بہت ہے، نرمی سے کہتے ہوئے عائشہ نے اسے احساس ندامت سے آزاد کیا۔ فواد کو اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ اس نے گرفت مزید تنگ کر لی۔ اور اگر ابھی ہم گاڑی میں گھر جا رہے ہوتے تو آپ جسٹ ایک بٹن سے ہیٹر آن کر دیتے، پھر ہم ایسے اتنے قریب تھوڑی ہوتے۔ اس نے شرارتاً ایک اور مثبت پہلو دکھایا تو وہ بھی ہنس دیا۔ تم اتنی پیاری ہو کہ تم سے کسی صورت دور رہا ہی نہیں جا سکتا، فواد نے محبت سے کہتے ہوئے کسی بہت قیمتی اثاثے کی مانند اس کا رخسار چوم لیا۔ اور وہ واقعی اس کا قیمتی اثاثہ تھی جس نے فواد کو خوش نصیب ترین انسان کی فہرست میں شامل کر دیا تھا، جو ایک انجان کی صورت اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی لیکن اب اس کی جان بن گئی تھی۔ پلیز لائک شیئر اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل فار واچنگ مور ویڈیوز۔ تھینکس فار واچنگ۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔
Please like, share and do subscribe my channel for watching more videos. Thank you.